बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इक़्तिदार रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ मैं नासिर नक़वी हाजिर खिदमत की। मामलात आज बहुत गंभीर है। अच्छा, आज से ज़्यादा कल का दिन बड़ा अहम था, बड़ा खुशियों वाला था। कहीं खुशी था, कहीं गम था। ये सारे मामलात कल बड़ा अहम थे, तो इन पे भी बात करूंगा। लेकिन असली बात क्या है? असली बात यह है कि इमरानी झलक पर पाबंदी और गंडापुर का एक अनोखा फैसला, खुशियों और फतह का अहम दिन। यही नहीं, इससे आगे करें तो फिर गवर्नर सिंध कहते हैं गरीबों के केस बरसों और लाडलों के केस घंटों में फैसले हो जाते हैं। ये क्यों? अच्छा, ये वही बात है जो मैंने पहले कही थी 2-3 दिन पहले। शहबाज शरीफ के इस्तीफे का भी दावा आ गया। ये तमाम चीजें क्या हैं, इस पर आपसे गुफ्तगू करूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटे का बटन दबाना न भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, आज आपको पता है कि 11 बजे का टाइम है, और हो सकता थोड़ी सी ताखीर भी हो जाए, लेकिन बाकायदा जो है सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया हुआ है इमरान खान को उनकी दरख्वास्त पर, क्योंकि उन्होंने अपील की हुई थी और उन्हें खत लिखा था कि हम खुद इस मुकदमे में जो है मैं पार्टी बनना चाहता हूँ, मैं इसको सुनना भी चाहता हूँ, और मैं दरख्वास्त गुजार हूँ, और मैं इसको देखना भी चाहता हूँ, और मैं सुप्रीम कोर्ट से कुछ बातें भी करना चाहता हूँ। तो इस हवाले से आर्डर हुआ था मुतफ़क़ा तौर पर, यानी जजेस से फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने कि जनाब वीडियो लिंक पर उन्हें यहाँ लाया जाए, उनकी हाजिरी यकीनी बनाया जाए। जिस पर खुश हो गए थे तमाम खिलाड़ियों की, खुशी हो गई थी कि जनाब 11.5 माह बाद, 9.5 माह बाद जो है वो बाकायदा दीदार होगा मुर्शिद का। लेकिन हुकूमत जो है या इंतजामिया जो है वो लगता है कि ये फासले मजीद बढ़ाने में लगी हुई है, ऐसा लग नहीं रहा। आज उनसे मुलाकात का दिन भी था, तो वो भी लोग मायूस हैं उनके साथी की आज मुलाकात नहीं हो सकी। अलीमा खाना में कहा कि जानबूझ के ताखीरी हरबे इस्तेमाल किया। नईम पंचोता भी यही कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल आज सबसे ज्यादा जो नजरें वो यही है कि क्या लाइव देखे जा सकेंगे इमरान खान या नहीं। लग ये रहा कि नहीं, फैसला जो उस फैसले में बाकायदा लिखा गया और उस पर दस्तखत भी अतर में उल्ला, जो सबसे बड़े इस वक्त हिमायती लग रहे थे कि नहीं इंसानी हकूक है, और इंसानी हकूक में दरख्वास्त गुजार का ना होना जो है ये बड़ा जुल्म है, लिहाजा होना चाहिए। तो उस फैसले में ये लिखा गया है कि इमरान खान को वीडियो लिंक पर बाकायदा उनकी हाजिरी को यकीनी बनाया जाए, ताकि वो सुप्रीम कोर्ट से बात कर सकें और अपना मुद्दा बयान कर सकें। तो ये कहीं नहीं लिखा कि उनको दुनिया भर में दिखाया जाएगा या उनको कौम से खिताब करने का मौका दे जाएगा। क्यों? काजी फायद साहब बार बार ये कहते हैं कि अदालत में टू द पॉइंट बात होनी चाहिए, सियासी बात ना हो। अगर सियासी बातें होंगी तो वो जाहिर है कि नहीं। अच्छा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई इस वक्त जो है लाइव दिखाई जा रही है, तो लोगों का ये ख्याल था कि मुर्शद आज खिताब करेगा, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता लग रहा है कि ऐसा लग नहीं रहा। अच्छा, दूसरी जानब जो है वो खुशियों और फतह का अहम दिन। कल जो था गुज़श्ता रोज जो गुजरा है वो खुशियों का ऐसा था कि इमरान खान 180 मिलियन में उनकी जमानत होगी। बहुत सी गवाही हुई, सब कुछ हुई, लेकिन उनकी जमानत हो गई। ताहम उनके खिलाफ 2 केस हैं जिनमें वो सजा याफ्ता है, एक साइफर और एक इद्दत। जब तक उसमें वो बरी नहीं होंगे, जब तक वो जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। ख्याल ये किया जा रहा था कि ये 190 मिलियन को जोर शोर से इसलिए सुना जा रहा है, देखा इसलिए जा रहा है, गवाहियां इसलिए हो रही, 27 गवाही हुई इसलिए की जा रही है ताकि इसमें सजा दी जा सके इमरान खान को। लेकिन ये जो था ये तो एक मामूली सी बात, मतलब ऐसा लगा कि इस पर सिर्फ शक ही किया जा रहा था, ये था नहीं, यानी इसको मद्देनजर नहीं रखा गया, वरना ये जमात कैसे हो सकती थी। अच्छा, बहरहाल दूसरी जानिब जो है उनके वो जो थे ना थाना खन्ना में जो मुकदमा थे तोड़ फोड़ वाले 9 मई के, उसमें भी उनको शक का फायदा देकर उनको और उनके बहुत से साथियों को जो है इमरान खान के वर्कर्स को जमानत दे दी गई। चल अच्छी बात है, अगर वो बेगुनाह है तो क्यों उनको फंसाया जाए। लेकिन जो दूसरा अहम दिन था, जो मतलब गुज़श्ता रोज जो हुआ वो बड़ा अहम था। वो क्या था? एक तो ये हुआ कि अवाम को पेट्रोल की कीमतों में कमी मिल गई, यानी 15 रुपये 39 पैसे कमी हो गई, और डीजल में उसमें एक फासला सिर्फ 1 रुपये का रह गया। तो आवाम को एक बड़ा रिलीफ मिला गुज़श्ता रात। तो ये तो एक अच्छी बात है, अल्लाह करे कि ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहे। लेकिन दूसरी जानिब जो था
وہ یہ تھا کہ پاکستان نے جو ہے وہ فتح 2 کا تجربہ کیا اور یہ گائیڈڈ راکٹ سسٹم ہے، اس میں کامیابی حاصل کی ہے، تو یہ بھی پوری قوم کو مبارک ہو۔ تو خوشی غم یہ تھا کہ لوگ پریشان تھے، جو مخالفین تھے عمران خان کے ضمانت کیسے ہوگی، یہ غم تھا لوگوں کا۔ لیکن دوسری جانب جو ہے وہ یہ خوشیاں زیادہ تھیں۔ تو میں کہتا ہوں خوشیوں میں غم کو بھول جانا چاہیے، غم بھی وقتی طور پہ آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں، کسی کے رہائی پر نہ جشن منانا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور نہ ہی غم منانا چاہیے۔ اس لیے سیدھی سی بات ہے نا کہ یہ وقت سب پہ آتا ہے۔ اچھا، اب اگلی بات جو ہے، یعنی اگر پی ٹی آئی کے حوالے سے کہیں تب بھی، قوم کے حوالے سے کہیں تب بھی گزشتہ روز اچھا تھا۔ اب گورنر سندھ نے یہ کہا ہے، کامران ٹسوری نے، کہ جناب غریبوں کا کیس جو ہے وہ تو برسوں لٹکے رہتے ہیں عدالتوں میں، تو عدلیہ کا بھی تو سزا و جزا ہونی چاہیے۔ اس کو طلال چودھری، وہ جو ہے نہیں اپنا تنظیمی ہے پارٹی والے، جو تنظیم کرنے والے، جو طلال چودھری نے بھی کہا ہے کہ جناب عدلیہ کا بھی سزا و جزا ہونی چاہیے، احتساب ہونا چاہیے۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ گورنر صاحب نے کہا ہے کہ غریبوں کا کیس برسوں پر لٹکے رہتے ہیں اور لاڈلوں کے گھنٹوں میں فیصلے ہو جاتے ہیں یا ان کو ریلیف مل جاتا ہے۔ تو یہ تضاد بھی ہے، ختم ہونا چاہیے، تاکہ جو عدلیہ پر الزامات ہیں ان سے نجات حاصل کی جا سکے۔ اب معاملہ جو ہے وہ اور اس سے آگے بڑھتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ گنڈا پور نے جو انوکھا فیصلہ کیا، وہ کیا کیا؟ گنڈا پور نے جناب کے پی کے وزیر اعلیٰ کے حیثیت سے جو بڑھ کے مانے چونکہ عوامی فلاح کے کتنے کام کیے، ابھی تک یہ سامنے کوئی فہرست نہیں آ سکی، لیکن بہرحال وہ ابھی تو اپنے حلقے سے ہی باہر نہیں نکلے، ان کے حلقے میں ہی مولانا کے خلاف بھی بولتے ہیں، اور ان کے حلقے میں ہی فیصل کنڈی ہیں جن کو انہیں شکست دی ہے، تو ان کے خلاف بھی بولتے ہیں۔ فیصل کنڈی لگ گئے کے پی کے گورنر، وفاق کے وہ نمائندے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو کے پی کے ہاؤس اسلام آباد تھا اس میں ان کی نیکسٹی کو لگا دیے تالے، بلکہ خالی کر دیا، اور انہوں نے کہا یہ ہم اپنے ایم پی ایز اور اپنے وزراء کو دیں گے کے پی کے، ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ اور فیصل کنڈی تو ماشاءاللہ ان کے پاس تو اسلام آباد میں بہت سی رہائش کی جگہ ہے، اور نہیں ہے تو پھر وہ سندھ ہاؤس میں جا کے بسیرا ڈال لیں۔ لیکن یہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ کر کیا رہے ہیں، وفاق کو چیلنج کر رہے ہیں، وفاق کے مطلب جو ایک نمائندے کو آپ جان کے اس کی ٹرولنگ کر رہے ہیں، تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اس کا رزلٹ کبھی بھی اچھا نہیں نکلے گا۔ تو معاملات مزید پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ بات صرف ان کے حلقے کی ہے، مولانا بھی نکل کے کہ ہیں، کنڈی صاحب بھی نکل کے کہ ہیں، لیکن انداز فکر مختلف۔ لیکن مولانا صاحب نے بھی عمرانی طرز عمل کو اپنا لیا ہے، یعنی یو ٹرن لے لیا ہے۔ وہ کیا یو ٹرن لیا ہے؟ ان سے ایک سوال کیا ایک صحافی نے کہ جناب وہ جو آپ یہودی ایجنٹ عمران کو کہتے ہیں اور اب آپ ان سے پینگے بڑھا رہے ہیں، تو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو انہوں نے بھی عمرانی انداز کو اپناتے ہوئے کہا کہ جناب وہ تو میرا سیاسی بیان تھا، یاد ہوگا 35 وینچر میں عمران خان صاحب نے کہا تھا وہ سیاسی بیان تھا، اور اس کو کتنی دفعہ عدالتوں میں گھسیٹا گیا، کتنا انریسٹ رہا، کتنا شور شرابہ ہوا، کتنی اس میں سیاست ہوئی۔ مولانا صاحب بھی بالکل اسی نقش قدم پہ چل پڑے اور انہوں نے یہی کہا۔ اب ایک اہم خبر کی بات کرتا ہوں کہ شہباز شریف کے استعفے کا دعویٰ آ گیا۔ پہلے استعفیٰ کھیلتے رہے تو وہ تھا مسلم لیگ نون کے صدر کے حیثیت، وہ تو آ چکا ہے، اور نئے صدر اب نواز شریف صاحب بننے والے ہیں، 28 کو بن جائیں گے، 28 مئی کو اپنے سینٹرل کمیٹی کے اجلاس میں۔ لیکن یہ کہاں سے آیا؟ یہ دور کی خبر لائے ہیں جناب سینئر صحافی نصرت جاوید صاحب۔ ان کا کہنا ہے کہ 2 دفعہ دورہ جو ہے سعودی شہزادے کا منتوی ہو چکا پاکستان آنے کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں دال میں کالا ہے۔ اگر تیسری دفعہ بھی، میں یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ جو ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر وہ یہ دورہ نہ ہوا تو شہباز شریف کو استعفیٰ دینا پڑ سکتا ہے، تو میں اس کو اندازہ یہ لگا رہا ہوں، میری اس پہ مطلب تبصرہ یہ ہے، میری رائے یہ کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ 2 دفعہ تو منتوی ہوگی تاریخ ہے، اگر تیسری دفعہ بھی ایسا حالات ہوئے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ سچ مچ دال میں کچھ کالا ہے، اور پھر شہباز شریف کو اپنی شکست ماننی پڑے گی اور وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ یہ شاید نصرت جاوید صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن جس انداز میں ایک پیج پہ سب موجود ہے، اتحادی حکومت موجود ہے، اور ابھی تو مخصوص نشستیں جو ہیں وہ واپس آنی ہیں جن پر معطل کی گئی ہیں، اور وہ جو ان کو 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی تھی، وہ جو اکثریت ختم ہو گئی ہے، اس کا معاملہ طے ہونا ہے، اس لیے کہ اب تو معاشی صورتحال بہتری ہو رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، دنیا کہہ رہی ہے پاکستان میں حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ تو ایسے میں اچانک شہباز شریف جیسا جس نے مفاہمت سیکھ لی ہے اور عمران خان کے حوالے سے
وہ اپنا ایک موقف رکھتے ہیں کہ ہر تقریر میں ہر بات ہر پلیٹ فارم پہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ نہیں جناب وہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ بھی ہے اور ذمہ دار بھی ہے، تو اس بندے کو کیسے درگزر یا نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ لہذا استعفے کی بات تو میں بھی نہیں مانا، لیکن ٹینشن ضرور ہوگی۔ آج اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست کہ آئی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔